چند لوگ خوش، اکثریت پریشان، تو پھر یہ نظام کامیاب کیسے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوال اٹھایا تھا، اگر اکثریت پریشان ہے، عام آدمی اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی جد و جہد کر رہا ہے، تو پھر آخر یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال، اس نظام کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کیا صرف وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں؟ نہیں، نظام صرف اوپر بیٹھے چند لوگوں سے نہیں چلتا، نظام سب انسانوں سے چلتا ہے۔ اب ذرا انسان کو سمجھتے ہیں۔ انسان کے اندر خواہش ہے، اسے مال، زمین، بقا، گھر، خاندان چاہیے۔ یہ چیزیں خود غلط نہیں، انسان کو دنیا میں زندہ رہنا ہے، اس لیے انسان کے اندر خواہش بھی ہے، ضرورت بھی، اور اپنی بقا کا شعور بھی۔ اصل مسئلہ خواہش نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے ان خواہشات کو چلائے گا کون، اور ان کے اوپر معیار کیا ہوگا۔ ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں، انسان کو صرف خواہش دے کر چھوڑ نہیں دیا گیا، اسے شعور دیا گیا اور اسے ہدایت بھی دی گئی۔ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، صحیح و غلط کا معیار بتایا گیا۔ انسان کے اندر خواہش ہے، لیکن خواہش خود معیار نہیں۔ انسان کو چاہیے بھی بہت کچھ، مگر ہر چاہت حق نہیں بن جاتی۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ لیکن جب انسان صحیح معیار کو چھوڑ کر اپنا معیار بنانا شروع کرتا ہے تو پھر مختلف نظام پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے ایسے 3 نظام دیکھ چکے ہیں۔ ایک خود ساختہ مذہبی معیار، یہاں انسان دین کو مکمل طور پر چھوڑتا نہیں، عبادات موجود رہتی ہیں، اخلاقیات موجود رہتی ہیں، مذہبی شناخت بھی موجود رہتی ہے، لیکن دین اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں۔ عبادات اور اخلاق میں دین کی بات ہوگی، لیکن جب معاملہ آئے گا مال، طاقت، وسائل کا، تو انسان اپنی خواہش، نفس اور عقل کے مطابق نظام بنائے گا۔ یعنی دین موجود ہے، بظاہر مانا جا رہا ہے، مگر دنیا چلانے کا بنیادی معیار دین نہیں رہتا۔ دوسرا خود ساختہ آئین و قانون، یہ بھی نفس و عقل کی ہی ایک کیفیت ہے، لیکن یہاں مذہب کو بنیادی معیار نہیں بنایا جاتا۔ انسان کہتا ہے معاشرہ کیسے چلے گا ہم طے کریں گے، قانون کیا ہوگا ہم بنائیں گے، انصاف کا معیار کیا ہوگا ہماری عقل طے کرے گی۔ یہاں دنیا چلانے کا بنیادی حوالہ انسان کا بنایا ہوا آئین و قانون بن جاتا ہے۔ اور تیسرا پک اینڈ چوز، یہاں انسان دین کو مکمل طور پر چھوڑتا بھی نہیں، لیکن اپنی خواہش کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جو بات اپنی خواہش مطابق ہے وہ لے لی، جو اپنے مفاد مطابق ہے وہ لے لی، جو اچھی لگتی ہے رکھ لی، جو خواہش کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی دین بھی رہے، خواہش بھی رہے، اور انتخاب کا معیار بھی میرے پاس رہے۔ یہ ہے پک اینڈ چوز۔ یہ تینوں نظام ایک جیسے نہیں، ان کے اندر اختلاف بھی ہے، ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا طریقہ درست ہے، دوسرا کہتا ہے معاشرہ آئین و قانون سے چلے گا، تیسرا کہتا ہے میں دین کو اپنی سمجھ اور ضرورت مطابق لوں گا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے، ان نظاموں کے اندر رہنے والا ہر انسان ان نظاموں کا فلسفی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نظام کہاں سے آیا اور اس کا معیار کیا ہے اور اس کی پوری تاریخ کیا ہے اور یہ معاشرے کو کہاں لے جا رہا ہے۔ اکثر انسان بس اتنا جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے سامنے 3 نئے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کے لیے بنیادی چیز ہے صرف خواہش، دوسرا جو خواہش کے لیے عقل استعمال کرتا ہے، اور تیسرا جو خواہش و لذت یعنی مزے چسکے کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم پہلے کردار کو دیکھتے ہیں، صرف خواہش۔